أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, on air every Sunday from noon to 1 p.m. on TV1 USA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے. سامعین، آج ہے سنڈے. جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں، سنڈے کے دن 12 سے لے کر 1 بجے تک آپ اور ہم مل کر ایک ایسا پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جو دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان پہنچاتا ہے. آئیے اس پروگرام میں ہمیشہ کے طور پر ایک عالم موجود ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے یہ پروگرام آغاز ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے، بہت سیریس لے کر سننا ہے اور اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے یہ قرآن مجید میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنتیں ہیں، اس پر ہم عمل کریں گے. جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں چینجز لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ ذہن بنائیے اور اللہ کی مدد ہم سب کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم جناب مفتی سلیم صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقصود صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. اللہ تعالیٰ برکت دے، اس پروگرام کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور آپ جو ہے ماشاءاللہ ہوسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آپ کی کوششیں اور آپ کے ہوسٹ کرنے کی جو جد و جہد ہے اس میں اور برکت دے، اور جو بھی اس کے لیے معاون ہے اللہ سب کی مدد فرمائے. ہم بہت ہی ممنون مشکور ہیں کہ آپ جو ہے اس پروگرام میں ہمیشہ موقع دیتے ہیں اور ہمیں آفر کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ آگے بڑھ کر امت کو ہیلپ کریں. اللہ اس کو بھی خیر کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو بھی. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں ہمارے سامعین کے لیے. وہ باتیں جو مفید باتیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں شروع بسم اللہ کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے مفتی صاحب جو میں سمجھا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت جو ہے ریویل کی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ آخری آیت ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں.
جی لیکن یہ دین کے کمپلیٹ ہونے کی خبر اور اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے، اس کی خوشخبری دی گئی ہے اس میں. تو مطلب یہ آیت سے کلیئر ہو گیا کہ اب دین میں کوئی چیز نئی ایڈ نہیں ہوگی اور کوئی دین میں ترمیم نہیں آئے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دین کو پسند کیے ہاں ہیں جی جی جس میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جی اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان جی اور ہم مسلمان، ہمیں بہت آسانی سے یہ دین حاصل ہوا ہے. الحمدللہ. وہ اللہ کا کرم ہے. اس کی اہمیت بھی ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے جی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آمین، توفیق ہم سب کو آمین. دے. اس کا ٹرانسلیشن پیش کیجیے. ضرور. دیکھیے ماشاءاللہ اس میں ایک تو ہے یہ کہ اللہ نے دین کو پسند کیا، اس کی بھی خوشخبری ہے، اور اس میں حلال و حرام کی بھی تمیز کروائی ہے. جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے. جیسے پہلے بھی ابھی بھی لوگ جو کافر ہیں جی دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، وہ بھی جانور حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہے. چاہے جو ہے حلال جانور بھی کیوں نہ ہو، گائے، بکری، چکن یا کوئی بھی، اگر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی نام لیا جائے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا وہ جو پکارتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، وہ پھر وہ جانور حلال نہیں ہے. اور پھر جو گلا گھونٹ کر کسی وجہ سے گلا گھونٹ دیا گیا، یا کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے رواج ہو گلا گھونٹ کے مارتے ہیں، تو وہ بھی جانور جائز نہیں ہے. اور یا چوٹ سے کسی کو کوئی چوٹ لگی، جانور کو گر کے مر گیا یا چوٹ کی وجہ سے مر گیا، تو وہ بھی جائز نہیں. اور دوسری بات، بلندی سے گر کے مر گیا کہیں سے اوپر سے، تو وہ بھی جانور جائز نہیں. سر اس پہ ایک سوال ہے آپ کا. یہ ترجمہ کرنے کے بعد نہیں اسی پہ، کیونکہ پھر آگے بڑھے گی. جب جانور گرا ہے پہاڑ پہ سے یا اونچی جگہ سے، اگر وہ ابھی زندہ ہے اور یہ کہ حلال جانور ہے، تو اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے پھر سے وہ حلال ہو جائے گا؟ اگر زندہ ہے جی تو فوراً جا کے چھری لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. جی اگر نہیں ذبح کیے، وہ یا گرا تو اسی وقت مر گیا، تو پھر نہیں پھر حلال نہیں. اور سینگ مارنے سے مر گیا، کیونکہ بکرے یا جانور آپس میں سینگ مار کے بھی لڑتے ہیں سینگ کے ذریعے سے، تو اس کی وجہ سے ہی مر گیا، تو وہ بھی جو ہے جائز نہیں. اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا، ہوتا ہے نا درندے بھی، جی 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 تو وہ اگر ایک کر دیا جس کی وجہ سے مر گیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. پھر یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں مگر جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اگر جو ہے جیسے ہوتا یہ ہے کہ کسی درندے نے اس کو پھاڑا، جیسے آپ نے کہا نا پہاڑ سے گرا مرا نہیں، جی تو فوراً جا کے ذبح کر دیا تو جائز ہے. اسی طرح سے کسی درندے نے اس کو کچھ زخمی کیا لیکن مرا نہیں، وہ فوراً جا کے جو ہے اس کو اگر اللہ کے نام سے ذبح کر دیں گے تو وہ جائز ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. اور جو کسی تھان پر ذبح کیا ہو، جیسے مندروں کے سامنے، بتوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام تو چھوڑو، وہ جا کے بتوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. درگاہوں پہ جا کے، ہاں درگاہوں پہ، جیسے اچھا کیا آپ نے، درگاہوں پہ. اور اسی طرح سے ان کے نام پہ اللہ کا نام چھوڑ کے ان کا نام لیتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں. اور یہ کہ جو ہے جوئے کے تیروں سے تقسیم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جوئے کے جو کچھ ایسا جوا ہے جو تیر کے ذریعے سے کہ بھی وہ ماریں، تو یہ حصہ ہمارا ہے، یہاں ہم جہاں تیر لگتی ہے نا، وہ حصہ جو ہے ہمارا ہے کر کے 1 سے 4-5 لوگ تیر لگاتے ہیں. کوئی جو ہے پیر پہ لگ گیا تو وہ تیر جس کی پیر پہ لگی اس کا حصہ، کسی کو ہاتھ پہ لگا، کسی کو پیٹ پہ لگا، کسی کو سینے پہ لگا، تو پھر اسی اس میں وہ مر جاتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے. کیونکہ بھئی تیر سے آپ کھیل رہے ہیں جانور کے ساتھ، اب اس میں وہ مر جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو ذبح کرو، اس کو ایک طریقے سے اللہ نے جو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو فالو کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، یہ سب گناہ ہیں آج تمہارے دین سے جو ہے کیا کہتے ہیں کافر نا امید ہو گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے سب چیزیں اللہ نے بتائی اور پھر دین کی پوری چیزیں قرآن کے ذریعے سے آ گئی، تو کیونکہ یہ الیوم اکملت لکم آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب کافر نا امید ہونے لگے. بھئی اب تو ہم پوری طاقت لگائیں روکنے کے لیے، اور پوری طاقت کے ذریعے سے اسلام کا مقابلہ کیا تاکہ وہ ختم ہو جائے، لیکن ہوا نہیں، بڑھتا گیا، خیر پھیلتا گیا، جو ہے امت بڑھتی گئی، مسلمان آتے گئے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں کافر جو ہے اب نا امید ہو گئے، تو اب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ ان سے مت ڈرو.
हाँ, आपको सिर्फ मुझसे डरना। अल्लाह कह रहे हैं आज के दिन जो है याद रख लो कि वहाँ उनसे मत डरो, आप जो है अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं हाँ, उनसे ना डरो और मुझसे डरो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन पूरा कर चुका। मुकम्मल हाँ, अल-यौम अकमलतु लकुम, यहाँ से अल्लाह ताला ये आयत बता रहे हैं कि आज आपके लिए हमने जो है दीन पूरा कर चुके हैं और मैंने तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया। क्योंकि दीन पूरा करना का मतलब एक बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है। पहले की उम्मतों में ऐसा फजल नहीं हुआ, उनके साथ जो है दीन तो था लेकिन आगे चल के फिर तब्दीलियाँ आती गई, मौके महल से ज़रूरतें जो भी थी। लेकिन यहाँ कहा कि अब जो है ये दीन मुकम्मल है, अब इसमें पहले जैसे तरमीम हुआ, पहले जैसे तब्दीलियाँ आई, ऐसा नहीं आएंगी। अब बिल्कुल पूरा कंप्लीट है और क़यामत तक एक ही दिन है और एक ही नबी है। और फिर ये भी फरमाया कि अब मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम ही को दीन पसंद किया है। मतलब जैसे लोग जो है दूसरे तीसरे बनाते हैं ना मज़हब और जो है ग्रुप्स और जो है क्या कहते हैं रिलीजियस दूसरे तीसरे आपस में नई नई चीज़ें जो लाते हैं, कह रहे हैं वो सब नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही जो है आपका दीन है। इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा टाइटल बनाए या कोई दूसरा तरीक़ा बनाए वो अल्लाह को पसंद नहीं है। और फिर ये भी फरमाया कि फिर जो कोई जो है आगे चल के फिर ये कह रहे हैं दूसरा, फिर आगे मसला ये कह रहे हैं कि क्योंकि हलाल हराम का भी तस्किरा था, फिर जो कोई भूख से बेताब हो जाए लेकिन गुनाह पर माइल ना हो तो अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे इन चीज़ों में हराम का जो तस्किरा आया, अब किसी वजह से उसके पास खाने का कुछ भी नहीं, अब वो हराम सामने चीज़, जैसे वो गिर के मर गया कोई जानवर या कोई चीज़ फाड़ करके मर गया या जो है बुलंदी पे गिर गया, जो भी है, तो वो अगर जानवर है या कोई भी, तो अब उसकी जान खतरे में, अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो ऐसे इसमें उसमें से उतना ही खा सकता है जितनी उसको भूख को और ज़िंदगी को बचाने के लिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो भी अल्लाह कह रहे हैं और उससे ज़्यादा ना हो। जैसे कि पेट भर गया या जो भूख से जो है भूख से अपनी जान बच गई तो उसके बाद नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ जाके एक लिमिटेशन है कि जहाँ जो हराम भी हो तो ऐसी कंडीशन में खा सकते हैं। अल्लाह जी। और आगे चल के ये भी कह रहे हैं कि आपसे पूछते हैं उनके लिए क्या चीज़ हलाल है, कह दो आप तुम्हारे मतलब ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या चीज़ हलाल है आप कह दीजिए। तो कह रहे हैं आप तुम्हारे वास्ते सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई। अल्लाह ताला ने जब लोग पूछते हैं क्या चीज़ हलाल, कह रहे हैं आपके लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं। और जो शिकारी जानवर जिसे शिकार पर दौड़ने की तालीम दो कि उन्हें सिखाते हुए उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है सो उसमें से खाओ जो वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रखें, उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इसमें ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह नेकी देवे, जैसे कि एक शिकार का भी एक तरीक़ा है, शिकार में हंटिंग में जो है पूरा उसका रूल बताते हैं, शिकार को सिखाते हैं। तो वो शिकारी को जब शिकार के लिए जो भी हंटिंग के लिए रखते हैं, जैसे कुत्ता है या कोई भी जब पालतू चीज़ जिसे वो शिकार पकड़ के लाता है परिंदा वगैरह जो भी, तो उसको कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह करके भेजो ताकि वो पकड़ के लाए, तो फिर फ़ौरन आप उसको ज़बह करके खा सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात, आपने बिस्मिल्लाह करके भेजा और वो पकड़ा, उसमें जो है वो अगर जो है ये भी इंतकाल भी हो गया उसका, तब भी जाके वो हलाल हो जाए, क्योंकि उसको शिकार को मतलब वो जो चीज़ जो शिकार करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उसको जो है उस ट्रेनिंग की वजह से वो हलाल कर दिया गया। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ अब जैसे हिरन है या और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है और शिकार के वक्त गोली कर मारना ये करना वो भी एक तरीक़ा है। उसके अलावा भी पहले क्या था, एक रिवाज था कि कुत्ते को या और कोई परिंदे को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसको पकड़े और उसके पकड़ने के बाद उसको जाके जल्दी ज़बह भी करते हैं। लेकिन ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो उसको पकड़े और उसको वैसे ही ये करे ताकि उसका खून भी निकले, और उसको भेजते थे अल्लाह का नाम लेकर, तो उससे भी वो हलाल हो जाता था। तो ये भी यहाँ तस्किरा अल्लाह कह रहे हैं कि ये तस्किरा अगर पूछे तो आप इसको बता दीजिए कि इस तरीके से आप कर सकते हैं और हलाल है और खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें खाने पीने की और हमारे इस्लाम को अल्लाह ने पसंद किया, इसमें इसका तस्किरा है। तो अल्लाह ताला हमें बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। इसमें अगर तशरीह की जाए तो बहुत लंबी तशरीह है। ये आयतें शुरू की सूरह माइदा की हैं, अभी जो मैंने तिलावत की 3 और 4 2 आयतें तिलावत की हैं, तीसरी और चौथी। तो इसको खुद से अगर कोई देखना चाहे उसके बारे में तफसील तो देख भी सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ भी सकते हैं लोग।
تو یہ چیزیں ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور سے امریکہ میں حلال حرام کا بڑا مسئلہ ہے، اور ہم لوگ جو ہے احتیاط کم کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے وہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے، وہ ایک مسئلہ ہے، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں بھی ہم جو ہے دارالکفر میں ہیں، یہاں ہمیں مجبوری ہے، ہم کھا لیے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس طرح سے نئے نئے اپنے طور سے منطقیں بنا کے رکھی ہیں لوگوں نے، یہ جائز نہیں. بھائی جو پراپر طریقہ ہے، جو قرآن کے ذریعے سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہیں اسی کو، اور پھر یہ بھی بتا دیا دین مکمل ہو چکا ہے، دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ بھی اللہ نے کہا یہ آپ پر ہمارا بڑا احسان ہے، تو اب اس کی ہمیں قدردانی ہونی چاہیے. اب وہ سب چیزیں ہونے کے بعد بھی ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، دین کو حقیر سمجھیں گے، دین کو اوپر سے پوچھ ڈالیں گے، یہ صحیح چیز. مفتی صاحب تو یہ ہے کہ دین جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل کر چکے ہیں تو اب کسی ذات، کسی پیغمبر اور کوئی بھی بزرگ، کسی بھی اسکالر اس دین کو اوپر نیچے ایڈیشنل اور سبٹریکشن نہیں کر سکتا. بالکل جو دین اللہ نے عطا کیا ہے وہی ہے. جو چیزیں اس میں تبدیل اگر ہوتی ہے تو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہی ہے نا جی. جی اس کو پھر وہ بدعت میں شمار ہوگا. جی تو بدعت کی شرط بتائیے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی تو آئیں گے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ حق ہے، بالکل اس میں کوئی جو ہے اوپر نیچے والی بات نہیں. اور اس آیت کے ذریعے سے بھی اللہ نے کلیئر کر دیا کہ جب دین کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور جب بھی کوئی کتاب اتاری تو ایک نبی پہ اتاری جی، اور کسی عام آدمی پہ نہیں اتاری کوئی چیز. جی اب اللہ نے کہہ دیا اس دین کو پسند کیا ہے، دین کو جو ہے مکمل کیا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی بھی نہیں آئیں گے. جی بالکل، یہ صاف اس سے پتہ چل گیا، اور علماء نے اس کے بارے میں یہاں ڈکلیئر بھی کر دیا. یہ بھی ایک دلیل ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ دلیل، جی جی یہ بھی ایک دلیل ہے. اور پھر قرآن میں دوسری جگہ خود اللہ نے خود کہتے خاتم النبی لا نبی بعدہ، یہ بھی ذکر ہے. تو اس طرح سے ایک چیز اہم یہ ہے. اب رہی بات جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اسکالر یا کوئی بزرگ یا کوئی جو ہے بڑا فلاسفی یا کوئی بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں لیکچرر، کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، پروفیسر یا کوئی بھی، کہ وہ دین میں نئی چیز ایڈ کر سکے. اب جیسے آپ نے سوال کیا بدعت کیا ہے، بدعت یہی ہے قرآن و حدیث میں جو چیز نہیں ہے اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز ایجاد کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں. عبادت میں جی، عبادت میں کوئی بھی چیز میں. ہاں دنیاوی طور پہ تو وہ ایجاد چیزیں وہ الگ چیز ہے، لیکن دین کے معاملے میں قرآن و حدیث کے تحت ہی ہونی چاہیے سب. جی بالکل. اب مجھ سے ریکویسٹ آئی ہے کہ بریک پہ جانا ہے انشاءاللہ. بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی. سامعین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیے اور کال کر سکتے ہیں 855-886-6387 ایکسٹینشن 6. اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سیکنڈ سیگمنٹ میں بات چیت رہے گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.